حضرات محترم، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی نسبت کچھ کام نہیں آتی، اللہ کے نیک بندوں کی نسبت کچھ کام نہیں آتی، کام آئیں گے تو فقط اعمال کام آئیں گے۔ یقیناً اعمال کا انکار کوئی صحیح العقیدہ مسلمان نہیں کر سکتا، اعمال بہت ضروری ہیں، اعمال کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، بد دین ہے۔ مگر وہ لوگ جو ولیوں کی نسبت اور صحبت اور ان کے فیض کا انکار کرتے ہیں، ان کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے ایک صحیح بخاری شریف کی ایک عظیم ترین روایت جسے سن کر تمام اہل ایمان، اہل نسبت کے دل باغ باغ ہو جائیں گے، پیش کرنے چلا ہوں۔ اللہ اکبر! قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر بپا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی ایک دوسرے کو پہچاننے والا نہ ہوگا، ماں اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گی، اولاد اپنے والدین کو نہیں پہچانے گی، اس قدر خطرناک ماحول ہوگا۔ اور ایسے ماحول میں جب حساب و کتاب جاری ہوگا تو اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوں گے جن کا معاملہ بغیر حساب و کتاب کے ان کے سپرد کر دیا جائے گا، یعنی ان کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیا جائے گا اور جنت کا پروانہ انہیں دے کر جنت کی طرف جانے کا حکم کر دیا گیا ہوگا۔ اب وہ بندے، وہ نیک بندے جو جنتی ہو چکے ہیں اور جنت کی طرف جانے کا حکم دیا گیا ہے، اب وہ جنت کی طرف جاتے جاتے ان کے دل میں خیال آئے گا اور انہیں علم ہوگا اللہ کی عطا سے کہ ان کے ساتھ دنیا میں کچھ لوگ رہا کرتے تھے، ان کی خدمت میں رہتے تھے، ان کے ساتھ عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے، وہ کچھ گناہوں کی وجہ سے انہیں جہنم میں بھیجا گیا ہے۔ جب ان نیک بندگان خدا اولیاء کاملین کو اس بات کا علم ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے اور حاضر ہوں گے بارگاہ خداوندی میں اور عرض کریں گے، اے اللہ، بخاری شریف کے الفاظ ہے، اے اللہ، اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا۔ صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں، وہ اولیاء جو جنتی قرار دے چکے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، رب کی بارگاہ میں واپس لوٹ کر آئیں گے اور عرض کریں گے، مولا یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ دنیا میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ یہ روزے رکھا کرتے تھے، اے مولا یہ ہمارے ساتھ نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہاں پر معنا کا لفظ بار بار دہرایا گیا۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو قرآن مجید میں سورہ توبہ کی 119 آیت جس کا معنی یہ ہے کہ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہاں پر بھی لفظ مع استعمال ہوا، اللہ نے اسے اپنی قرآن مجید میں استعمال کیا۔ مع کا معنی ہے ساتھ اور معنا کا معنی ہے ہمارے ساتھ۔ صحیح بخاری میں معنا ہمارے ساتھ کا لفظ آیا ہے اور قرآن مجید میں مع ساتھ کا لفظ آیا ہے، یعنی دونوں کی اصل ایک ہی ہے، ساتھ اور ہمارے ساتھ۔ تو یہاں پر یہ ساتھ کی برکت کیا ہے، اس کا فیض کیا ہے، یہ بات آپ کو سمجھنے اور سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیجے جائیں گے تو نیک بندے جو جنہیں جنت کا پروانہ دے دیا گیا ہوگا وہ اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے اور عرض کریں گے، مولا یہ ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے، نیک اعمال کیا کرتے، اے مولا کچھ غلطیوں، خامیوں، گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے ہیں، مولا ہمیں، ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے چاہنے والوں کو چھوڑ کر ہم اکیلے تنہا جنت میں چلے جائیں۔ تو مولا تعالیٰ اس پر کیا فرمائے گا؟ اپنے محبوب ولیوں سے خطاب مولا فرمائے گا، یہ بھی بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا، اذهبوا، یعنی جہنم کے اندر چلے جاؤ، اور اللہ کے حکم سے وہ جو جنتی لوگ ہوں گے، وہ جو اولیاء کاملین ہوں گے، اللہ کے حکم سے جہنم کی آگ ان پر حرام ہو چکی ہوگی، انہیں نہیں جلائے گی۔ اللہ فرمائے گا، اذهبوا، جہنم میں چلے جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ، جس کے دل میں تم دینار کے برابر ایمان پاؤ تو اسے جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! یہ اولیاء کی نسبت قیامت کے دن بھی فائدہ پہنچا رہی ہے، یہ ان کا فیض ہے۔ اعمال تو کیے تھے مگر گناہ بھی کچھ تھے، لیکن اللہ کے اولیاء اتنے پیارے ہیں اور اللہ کے بندوں پر اتنی شفقت کرنے والے ہیں کہ اکیلے تنہا وہ جنت میں جانا انہوں نے گوارا نہ کیا، بلکہ اپنے مریدین، معتقدین، متعلقین، محبین اور ان کے ساتھ رہنے والے جو دنیا میں رہا کرتے تھے انہیں بھی جہنم سے لے کر جنت میں لے جا رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے معنا اور مع کا۔ اسی لیے تو اللہ نے
فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اس کے باوجود سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو صحبت اپنا فیض، اپنا رنگ چڑھاتی ہے۔ تو کسی نے کیا ہی خوب فرمایا، بلکہ اعلیٰ حضرت کے یہ جملے ہیں، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔